اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالات کا وقت ہو گیا ہے۔ بسم اللہ جی، کوئی سوال؟ سوال یہ آیا تھا محمد صاحب کی طرف سے کہ جنت کے جو درجات ہیں اس پہ کوئی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیوں بنائے گئے ہیں مختلف درجات؟ یہ کیوں بنائے گئے ہیں؟ کلاس میں ایک بچہ ایک لیول پہ آتا ہے، وہ اپنی محنت قوت لگا کے پڑھ کر پھر امتحان دینے کے فن کو جان کر بڑی صلاحیتوں کے ساتھ پیپر کرتا ہے۔ ایک بندہ رٹا مار کے ویسے ہی لکھ دیتا ہے، سوال کو بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتا لیکن لکھ لیتا ہے، پاس دونوں ہوں گے۔ کیا دونوں کا ایک درجہ ہونا چاہیے؟ کر تو لیا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت۔ پہلے یہ سوچ تو لو یہ کرنا کیوں ہے۔ ابا جی کرتے تھے اس لیے کہ اگر کیا ہے، فلاں رات کو جاگتے ہیں، ابا جی جاگتے تھے، دادا جی جاگتے تھے، ہکذا وجدنا اباءنا، کبھی پوچھا اللہ سے اس کے رسول سے کہ تمہاری نیت ٹھیک ہو جائے؟ میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ جن جنتوں کا ذکر ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گاڑی اچھی لینا ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، میں اچھی گاڑی میں سفر کروں۔ اسی کو اگر میں یوں سمجھ لوں کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں تمہاری دنیا میں مجھے چند چیزیں بڑی مرغوب ہیں، ان میں سے ایک چیز تیز اور عمدہ سواری۔ تو میں رسول اللہ کی اس بات کو پسند کرتے ہوئے تیز اور عمدہ سواری چاہتا ہوں۔ ایک ہے کہ میں خوبصورت بیوی چاہتا ہوں، ایک یہ ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ کوئی یہ کہے کہ محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تمہاری دنیا کی بڑی نعمتوں میں مجھے خوبصورت اور نیک بیوی پسند ہے، تو مجھے بھی خوبصورت اور نیک بیوی پسند ہے۔ اب نبی سے نسبت ہو گئی، اب وہ آپ والی بات تو نہ رہ گئی، بس اس طرح کرنا شروع کر دیں، اللہ رسول کھولتا چلا جائے گا۔ جی بغیر ان احکامات کے مطابق زندگی جو گزری ہے سابقہ ایسی گزر گئی ہے، وہ اب کیا کرنا ہے؟ جب سمجھ آئی توبہ کر لی، اللہ پچھلے گناہ معاف کرتے، اس طرح جس طرح سلیٹ صاف کر دی جاتی، ایک سیکنڈ بھی نہیں اللہ لگاتے۔ ہاں اخلاص بڑھا لو تو انہیں نہیں مٹاتا، اٹھا کر نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیتا ہے۔ بڑا واضح۔ بسم اللہ، بسم اللہ جی، ایک منٹ۔ یہ کسی جگہ کے نام نہیں ہیں، یہ نسبتیں ہیں۔ کون سا کام کرو گے تو کہاں پہ پہنچا دے گا، وہ درجات صرف بتائے گئے، ہمیں نہیں پتہ وہ کون کون سے ہیں، وہ بے شمار ہیں۔ اور جس کے ساتھ سب سے اعلیٰ جگہ بتائی اس کے ساتھ جنت کا لفظ ہی نہیں ہے، الغرفہ، الغرفہ، اعلیٰ ترین جگہ جو ہوگی الغرفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ جی۔ جی سر، میں آپ سے
2-3 سوال ہیں. پہلے تو ایک سوال کروں گا. میں نے آپ کو واٹس ایپ بھی کیا تھا سر کہ ایک چھوٹا سا اسکول ہے میرا, اس میں سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کورس میں اس سیشن سے لگانا چاہ رہا ہوں, اور معلوم یہ ہوا تھا کہ کراچی میں کوئی بک ڈیپو والے ہیں جن کا آپ کے نالج میں ہے, انہوں نے کوئی اس طرح کی بکس مرتب کی ہیں اسکولوں میں رائج کرنے کے لیے. تو ایک تو ان کا مجھے ایڈریس چاہیے ہوگا سر تاکہ میں ان سے بکس منگوا سکوں. جی ہاں, یہ سوال ہے سر میرا. جی وہ جو کراچی کا ادارہ ہے وہ لاہور میں بھی کام کر رہا ہے. اکبر چوک سے جب آپ رائٹ مڑتے ہیں, شاید تیسری یا چوتھی بلڈنگ ہے, مجھے ایگزیکٹ اس کے باہر کیا لکھا ہوا وہ یاد نہیں ہے. آفاق, تیسری یا چوتھی بلڈنگ ہے آفاق کی. اس میں وہ سلیبس بنا کر دیتے ہیں اسکولوں کالجوں میں. پھر اپنے اگر وہ لوگ چاہیں تو اس پڑھانے کے لیے, ایجوکیشن کے لیے وہ اپنے لوگ بھی بھیجتے ہیں تاکہ لوگ اس طرح آپ کے ٹیچر پڑھا سکیں. وہ ٹریننگ بھی دیتے ہیں. جی سر. جی سر. آفاق اس ادارے کا نام ہے, شاید چوتھی بلڈنگ ہے جب آپ رائٹ کو مڑ جاتے ہیں اکبر چوک سے. نہیں, کالج روڈ تو سیدھا ہے, یہ شوق روڈ. جی سر, میں مظفر آباد آزاد کشمیر سے سر چونکہ بات کر رہا ہوں. اچھا, یہ وہاں پہ مظفر آباد مرکز کے اندر جماعت اسلامی کا جہاں دفتر ہے, ان سے پتہ چل جائے کہ آفاق کا دفتر یہاں پہ کہاں ہے. ادارے کا نام ہے آفاق. آغاز اس کا کراچی میں ہی ہوا تھا, اب پورے پاکستان کے اندر ان کی شاخیں موجود ہیں, اور یہ مظفر آباد میں بھی شاخ ہے. میں گیا تھا اور دیکھا شاخ وہاں پر ہے. ٹھیک. جی. دوسرا سر میرا سوال آپ سے یہ کہ جیسے باب فتح ہے, ضرب ہے اور نصر ہے, ان میں ٹرائی لیٹرل ورڈز ہیں جن کے اوپر زبر ہے, تو جب ان کے مختلف ٹینسز بنائے جاتے ہیں تو ایک جیسا مطلب وزن محسوس ہوتا ہے. تو ان تینوں میں بیسک فرق کیا ہے سر؟ بس آپ نا اس طرح کریں کہ آپ پہلے لکھیں ضربا یضربو, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زیریں زبریں کہاں بدل گئیں. یہ جو یضربو ہے یہ باب ہر جگہ پہ ایک ہی رہنا ہے پورے قرآن حکیم میں. ضربا یضربو. کاروما ایک ہے, کاروما, یہ زبریں نہیں ہے, پہلے کاف کے اوپر زبر ہے, را کے اوپر پیش ہے, کارو میم کے اوپر پھر زبر آ گئی ہے. یہ پورے قرآن حکیم میں ایسے ہیں. اسی طرح ناصرا, نون صاد را, ناصرا, اس ایک مذکر نے کام کیا. فعلا, ینصرو, اب یہ دوسرے کے اوپر جزم اور تیسرے کے اوپر پیش آ گئی ہے, جبکہ وہاں پہ یضربو زیر آئی تھی. فتح, یفتح یا زبر. تو جو ایک جیسے وزن والی چیزیں ہوں گی ان کے معنی متعین ہو جاتے ہیں. یہی آپ نے کرنا ہے. ٹھیک. سامع, یسمعو, تمام کلمات اسی وزن پہ آئیں گے. جی سر. جس طرح راحیما, یرحمو. جی. جی سر. جی. تیسرا سوال. سر میں
میں سر ایک اور سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. نہیں جناب، آپ نے پہلے کر لی ہوئی ہے کہ آپ نے کہا 3 سوال پوچھنے ہیں، اب یہ تیسرا ہے. جی 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 میں سر آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ. پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، سورہ جمعہ میں یہ آیت آ رہی ہے. تو یہ نصرہ کے باب سے آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس کا وزن بتا تلا یتلو. تو سر میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کا سیکنڈ پرسن پلورل کا سر وزن کیا بنے گا، یہ مجھے پلیز بتا دیجیے گا. تلا یتلو، آگے صرف الف لگا دیں گے تو اس کا پلورل بن جائے گا، صرف ایک الف، کیونکہ جمع کی علامت واو الف ہوتی ہے. اور یہ جو واو ہے، خالی یہ جو واو ہے، یہ پیش کے بدلے میں آتی ہے. جی سر. جس طرح ناصرہ ینصرو آیا وہاں پیش آ گئی ہے، یہاں تلا جہاں پہ واولز آئیں گے تو کبھی الف میں بدلتا ہے کلمہ، کبھی واو میں بدلتا ہے کلمہ، کبھی یا میں بدلتا ہے. تو وہ ایک لمبا قاعدہ ہے، وہ مشکل ہے سمجھنا، لیکن یوں آپ سمجھ لیں کہ یہ پیش کی جگہ پہ واو لگی. جی سر. جی یہ سوال پوچھنے کی وجہ صرف یہ تھی سر کہ چونکہ تلا یتلو میں جمع کی بظاہر جمع کا مطلب نشانی آخر میں معلوم ہو رہی ہے، تو جب اس کو سیکنڈ پرسن پلورل میں بنائیں گے تو یہ واو الف کس طرح چینج ہو جائے گا، یہ میرا پوچھنا. نہیں، تلا یتلو کے اندر الف ہے ہی نہیں، یہ تے لام اور واو ہے. تلا یتلو، یہاں پہ الف کوئی نہیں ہے. جمع کی علامت بنانے کے لیے واو کے آگے الف تو نہیں ہے نا. جی واو کے اگر آگے الف لگا ہوا ہے، اوپر اس کے جزم ہے سر، زیرو ڈلا ہوا ہے. واو ہی آخری کلمہ ہے. اچھا اچھا جی اچھا اچھا ٹھیک ہے. جب الف لگائیں گے، ایک الف کا اضافہ کر دیں گے تو اب یہ جمع بن جائے گا. جی جمع بن جائے گا اگر الف لگائیں تو. ذرا نکالیں جی تلا یتلو، وہاں پہ اصل عبارت. یہ سورہ جمعہ میں سیکنڈ آیت ہے سر. ابھی دیکھ لیتے ہیں جی، سورہ جمعہ آیت نمبر، میں دیکھ کے آپ کو اوپر سے بتا دیتا ہوں. جی سر. جی میرے پاس نکل آئی ہے سر. میرے پاس بھی نکلا ہی ہے. جی سر. یہاں پہ یہ دیکھیے، پیچھے پڑے، والذی، وہی ہے، الذی جو کہ باسا جس نے مبعوث کیا، فی الامیین رسولاً، کوئی رسول، منہم ان میں سے، یتلو علیہم، اوپر جزم لگا کر اسے سائلنٹ کر دیا، آپ اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے. یہ صرف لکھنے کا انداز ہے جی. جس کے اوپر جزم آ جائے تو وہ پڑھا نہیں جائے گا. جی لکھنے کا سٹائل ہے، لکھیں گے لیکن پڑھیں گے نہیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا سر. جی جزاک اللہ. جی کوئی اور سوال کسی کا؟ کوئی اور سوال؟ آج میرے پاس وقت ہے، پوچھ لو. سر فسانے کا بتا دیں، فسانے کی رقم کتنی ہونی چاہیے اور اس کو کس ترتیب سے ادا کر سکتے ہیں ہم؟ میں بتاتا ہوں. کوئی اور سوال نہیں ہے جی؟ سر ایک سوال اگر اجازت ہو تو دوبارہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. تیسری دفعہ بھی پوچھے. جی 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 سر. سر اکثر مطلب میرے ذہن میں کنفیوژن آتی ہے، جیسے اکثر اوقات لکھا ہوتا ہے قرآن مجید میں قال الذین کفروا، اس طرح اکثر جگہوں پہ یہ مطلب
اب قالا چونکہ تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے، آگے الذین کفروا یہ دونوں تھرڈ پرسن پلورل کے مطلب جی ہاں، اور عربی زبان میں اگر کلمہ فعلی ہے، کسی فعل سے شروع ہو رہا ہے تو وہ مفرد سے ہوگا، تو آگے مفرد بھی آ سکتا ہے، اور فعل سے شروع ہو تو مثنیٰ بھی آ سکتا ہے، اور فعل سے شروع ہو مفرد سے تو وہ جمع بھی آ سکتا ہے۔ اچھا، جزاک اللہ سر۔ اٹ مینس کہ عربی زبان کا یہ انداز ہے۔ یہ سنگولر ہے، اس کے بعد ہم پلورل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اگر ہوتا ٹھیک ہے سر۔ اگر پہلے اسم آ جاتا، الکافرون کا کلمہ پہلے آ جاتا تو پھر کالو آنا تھا، کالا نہیں آنا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ سر، جزاک اللہ۔ جی جی، یہ حروف علت جو عربی زبان میں الف، واو اور یا موجود ہیں، جیسے تقوی کے آگے موجود ہیں، ان کا سر ان کو ویک لیٹرز بھی کہتے ہیں۔ ہاں، تو یہ علت بیمار کہتے ہیں، بیمار الفاظ سے انہیں کہتے ہیں۔ جی جی، آواز میں نے کہا اسے بیمار الفاظ بھی کہتے ہیں، علی واو یو، اس سے آپ کمزور کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ کلمہ۔ جی سر، بالکل۔ جی جی یہ یعنی انگلش میں واولز بھی کہتے ہیں۔ جی بالکل ایگزیکٹ یہ وہی ہے۔ جی سر، اور یہ سر کہیں کسی قاعدے میں نے نورانی قاعدے میں پڑھا تھا کہ عربی زبان میں واولز 3 ہیں، یعنی زبر، زیر، پیش، یہ اسی طرح کام کرتے ہیں جس طرح انگلش میں اے، ای، آئی، او، یو کرتے ہیں۔ جی ٹھیک کہا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا وضاحت فرما دیجئے کہ ان واولز میں حروف علت میں اور زبر، زیر، پیش میں، زبر زیر پیش نہیں، الف واو یا ہے۔ حروف علت زبر زیر نہیں ہے، وہ حرکات ہیں۔ الف زبر کی آواز دے دیتا ہے، واو پیش کی آواز دے دیتا ہے، یا زیر کی آواز دے، اس لیے انہوں نے زبر زیر کہا ہے، کیونکہ وہاں پہ آوازیں پڑھائی جا رہی ہیں، ورنہ کلمات الف، واو اور یا ہی ہیں۔ جی سر۔ جی آپ کا تھا فطرانے کی رقم کا کیسے تعین کرنا ہے، اور پھر اس کو دینے کی ترتیب ہے وہ کیسی ہے، کہ کون پرائرٹی پہ کس کو رکھتا ہے؟ جو کھانا آپ کھاتے ہیں عید والے دن، آپ کے وہ بھائی جو نہیں کھا سکتے وہ وقت سے پہلے تیار کر لیں تاکہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ تو اپنے ہر گھر کے افراد کے اعتبار سے جو کھانا آپ گھر میں کھاتے ہیں اس حساب سے آپ اس کو ضرب دے دیں، اس سے جو کہ جتنے افراد ہیں وہ رقم آپ نے غربا تک پہلے پہنچانی ہے، عید والے دن نہیں۔ ہاں عید والے دن بھی اگر پہنچا دیں گے تو گناہ سے بچ جائیں گے، لیکن اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس کی تیاری کرنی ہے، کسی نے کپڑے بنانے ہیں یا کسی نے کوئی اور کام کرنا ہے، اپنے بچے کے لیے کوئی چیز لینی ہے، تو پہلے پیسے ہوں گے تو عید کی خوشیوں میں وہ شامل اچھی طرح ہو سکیں گے۔ تمہاری مجبوری، لیکن مجبوری کی بھی حد جماعت کے کھڑے ہونے سے پہلے تک کی۔ کس کو دینا ہے؟ اس کا قانون ہے اولا فاولا، جو سب سے قریبی ہے پہلے اس کو، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد۔ سب سے پہلے آغاز کرنا ہے رشتہ داروں میں سے، ان میں جو غریب رہ گیا، اس کے بعد رشتہ داروں میں کوئی نہ ہو تو آپ کے ارد گرد کے 40 گھروں میں جو ہے دو غریب ہیں،
اور ان دونوں جگہوں پر اللہ نے جتنے آپ کو پیسے زائد دیے ہوئے ہیں اتنے گھرانے یہاں پر موجود ہیں. اس بستی کے جتنے لوگ ہیں اتنے ہی غریب اس علاقے میں موجود ہیں. کوئی بستی اللہ میاں نے بنائی ہی نہیں ایسی. اگر کہیں پر ڈیفنس ہے تو گھر میں کام کرنے والی جو ماسیاں ہیں کوئی انگلینڈ سے نہیں آتی, اسی بستی کی. میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ سر یہ آٹا اور کھجور اور یہ کیا اس کا معیار؟ کچھ معیار نہیں, میں نے لفظ استعمال کر دیا جو تم خود استعمال کرتے ہو وہ تو کم از کم ہے, پھر اس کے اوپر جو آپ کی مرضی. یہ اس زمانے کی باتیں ہیں کہ لوگ کھجور پہ گزارا کرتے تھے, گندم پہ گزارا کرتے تھے. وہ عموماً پھلوں میں سے کون سی پھل ساتھ کھاتے تھے تو وہ اس پہ کر لیتے تھے. آپ کو میں نے آسان کر دیا جو آپ کھاتے. تو تھوڑے سے پیسے اگر زائد بھی چلے جائیں تو کوئی آپ کا حق مارا نہیں جا رہا, نہ آپ کے بچوں کا حق مارا جا رہا ہے. جتنا دو گے کم از کم اتنا تو واپس کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ کہتا ہے میں کم از کم 70 گنا کرتا ہوں. تو کھلے دل سے دو. جی بیٹا. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام پھیلا سکتے تھے, دنیا رحمت اسے خود بھی پھیلا سکتے تھے, تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیتوں میں کیوں ڈالا؟ اذیتوں میں ڈالا بیٹا, اذیتوں میں نہیں ڈالا. کافر تشدد کرتے تھے جی, کافر بھی تو پتھر مارتے تھے. ہاں ہاں کہہ رہے کہ اللہ خود بھی کر سکتے تھے. تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے آسانی کیوں نہیں پیدا کی؟ یہ دنیا میں نے پہلے کہا ہے امتحان گاہ ہے. تو امتحان دینے کے لیے آپ کہیں گے سوال ہی کیوں پوچھا ہے, تو امتحان کیسے ہوگا؟ پھر مجھ سے مشکل سوال پوچھ لیا ہے. جتنا لائق بچہ ہوگا اتنا لائق پھر سوال بھی مشکل ہوگا نا. تو محمد رسول اللہ سے لائق کوئی تھا ہی نہیں, اس لیے زیادہ مصیبتیں انہیں پر آ گئی. پنجابی کے اندر منہ ویک کے چپیڑ ماری دی. جی طیب بٹ صاحب کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بتا دیں یہ جو آیت نمبر 38 ہے ملومن تو ملامت زدہ ہو گیا, مدھورا. ہاں یہ بھی مفعول کے وزن پر ہی ہے. دونوں کلمات مفعول ان کے وزن پر ہیں. مدحور مفعول, جن پر یہ کام کیا گیا, جن کو تھکے مار کے رحمتوں سے دور کر دیا گیا. اردو میں کہتے ہیں جو دھتکارے گئے. آپ کسی کو دھتکار دیں یا کوئی آپ کو دھتکارے تو کیا گزرتی ہے, اور اللہ دھتکار دے تو, اور اس کے اندر رحمتوں سے اور مہربانیوں سے دھتکار دینا ہے. سر ایک سوال ہے. لو جی سارے لوگ بآواز بلند کانوں کے ساتھ سنیں. ایک ساتھی ہے, اس کے ساتھ واقعہ بھی ہوا. ایک شخص ہے, اس کے بچے اس کو تنگ کرتے ہیں. تنگ کرتے ہیں. کہتا میں اس کو آف کر دوں گا, نکال دوں گا. اور کہنے کا آپ نے کہا تھا تمہیں کیا پتا ہے تمہارے لیے کون سا بچہ فائدہ مند ہے. میں نے پڑھا ہوا تھا, میں نے تو سمجھایا تو اسے کچھ سمجھ آ گئی تھی. چلو شکر ہے. تو سوال تو نہ ہوا, یہ تو واقعہ ہے. یہ ہے نا, آپ تو نہیں کر سکتا. نہیں, آگ کرنے کا کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. جب تک ہے یہ امتحان گاہ ہے, اس میں بچے کو آپ نے سمجھاتے ہی رہنا. وہ نہیں سمجھتا تو گویا آپ کی محنت اور زیادہ مطالبہ کرے. جس طرح کسی بچے کو کوئی ماں اٹھا کر آگ میں پھینک سکتی ہے, تو بچہ آگ میں جا رہا ہے تو یہ باپ یہ ماں, اور اس کا عملی مظاہرہ بھی ہوا کہ ایک بچہ ماں باپ کا بڑا نافرمان تھا تو اس کی جان ہی نکل رہی تھی. تو رسول اللہ کو بلایا گیا
کہ اس کی جان نہیں نکل رہی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں لاؤ، نے پہلے اس کی ماں کو کہا کہ اس کو معاف کر دے تو پھر اس کی جان نکلے گی. تو اس نے کہا اس نے مجھے اتنا ستایا رسول اللہ، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا. کہا اچھا پھر لکڑیاں لاؤ. لکڑیاں آنے تک بھی وہ ڈٹی رہی. کہا اس کے اوپر آ کے اس کو آگ لگا دو. کہ نہ رسول اللہ، زندہ کو اس طرح میرے سامنے نہ سزا دے، میں اسے معاف کرتی. ماں باپ تو اور چیز سے بنے ہوتے ہیں، تو انہیں آگ نہیں کرنا چاہیے. اپنی ذمہ داری ہے، یہ امتحان میں سوال آیا ہوا ہے، اسے پورا جواب دیں تاکہ آخرت کے اندر آپ پاس ہو جائیں. غلطی آپ ہی کی ہے کہ جب یہ بچہ تھا تو آپ نے اس کی ٹھیک تربیت نہیں کی تھی، اس کا نتیجہ نکلا. اور فرض کریں یہ بات ٹھیک ہو آپ کی کہ آپ نے تربیت کی تھی، تو میں نے اس کا جواب پہلے دے دیا ہے کہ یہ امتحان گاہ ہے، ایسا ہو سکتا ہے. سر وہ اس میں میرا خیال جو میں نے پڑھا تھا، یاد ہے مجھے کہ وہ بچہ ویسے دوسرے آواز جو نہیں کرتا تھا، ماں چالے کرتا تھا، ہاں جی، ماں کا نافرمان تھا. ان کا کیا نام ایسا ہی ہے. یہ اخبارات میں آپ میں کیوں آ جاتے ہیں سر؟ جب اسلامی حکومت ہوگی پھر نہیں آئے گا. ہوتا یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں قانون کیا ہے. ہماری پولیس جو ہے اس کو تفتیش کرنی تو آتی ہی نہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ملزم دوڑ گیا ہے تو اس کے ماں کو پکڑ لیا، باپ کو پکڑ لیا، بیٹے کو پکڑ لیا، بہن کو پکڑ لیا، بھائی کو پکڑ لیا، اب مجبور ہو کہ بندہ خود ہی پیش ہوگا. یہ طریقے اختیار کرتے ہیں. اسلامی حکومت میں جس کے اوپر کوئی جرم نہ ہو اسے گرفتار کیا ہی نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مجرم ہے اسے حوالات میں بند نہیں کیا جا سکتا، تفتیش کے لیے صرف بلایا جا سکتا. تفتیش کے لیے بلایا جائے اور تفتیش کے اندر یہ ظاہر ہو جائے کہ اس بندے نے جرم کیا ہے، تو اس کی سزا تم نے نہیں دینی، اس کی سزا پہلے عدالت اس کا کیس سنے گی. ہو سکتا ہے کہ یہ ساری کہانی لوگوں نے پلان کی ہو اس کے خلاف. تو کہا کہ عدالتوں کے اندر ججز بٹھائے ہیں، ان کے سامنے پیش کرو. اور کسی وقت جج حضرات کو کوئی مشکل آ رہی ہو، انسان ہے نا، مسئلے کو نہ سمجھ رہے ہوں، تو عابد صاحب کو بلا لو تاکہ اسسٹ کرے عدالت کو. یہی ہے جی، بلاتے ہیں جی، لیکن اسسٹ کر، اس نے اسسٹ کرنا ہے، بتائے گا، قانون کیوں واضح کرے گا، موکل کی حمایت نہیں کرے گا، نہ اس کو اجازت ہے. وہ بتائے گا کہ اس بندے کے اوپر یہ جرم لگا اور قانون یہ کہتا ہے، اس کی روح سے اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. وہ قانون کو واضح کرے گا، نہ کہ مجرم کی حمایت کرے گا. مجرم کی حمایت کرنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں. اور تفتیش بھی جو پاکستانی طریقہ ہے، بس وہ یقین کرے وہ چھترول جو ہوتی ہے وہ کم ہے. کسی کا بیٹا کسی کے باپ کو پکڑ کے لے جانا یہ اس سے بڑے جرم ہے. جس نے جرم کیا ہی نہیں ہے، تم بھی کہتے ہو نہیں اس نے جرم کیا، ذلیل و خوار کرتے، اس کی آدمیت کو، اس کی انسانیت کو چوکے لگاتے. وہ قابل احترام تھا. جب کہتے ہیں ملتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم، میری طرف سے تم پر سلامتی ہوں، کوئی خوف والی بات نہیں ہے، اور رویہ یہ ہو. پاکستان کا المیہ یہ جی رائٹ مین اونلی رائٹ جاب ہے، کہیں بھی نہیں. یہ المیہ ہمارا، یہ سارے المیہ جو ہے نا، میں آپ کو جوڑتا ہوں، آپ نے غلط جگہ ووٹ دیا،
ووٹ دینے والوں نے پھر اپنی انتظامی مشینری وہ بنائی جو ان کو تحفظ دے، نہ کہ عوام کو تحفظ دے۔ تو آپ دیکھتے نہیں کہ ادھر اقتدار بدلا تو سارے ڈی سی بدل جاتے ہیں، سارے ایس ایچ او بھی بدل جاتے ہیں، کیونکہ مقامی طور پہ کام کرنے والے یہ دو ہی ہوتے ہیں۔ اور گاؤں کے اندر پٹواری بھی بدل جاتا ہے، گاؤں کے اندر پٹواری بھی بدل جاتا ہے، اس کی زمینیں اس کو دینی ہوتی۔ بکر 3 اور 1 کیا ذکر ہے؟ بکر نماز ہے، بکر ہاں ہاں 3 اور 1 کا کیا کنسیپٹ ہے؟ 3 بھی پڑھتے ہیں، 1 بھی پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ ویتر جو وطر کے معنی ہی ہوتے ہیں طاق عدد میں پڑھنا۔ تو آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں۔ اچھا، ویسے اللہ کے عبادت کرنے میں کنجوسی کرنی چاہیے کہ کھلے دل سے کرنی چاہیے؟ جی ہاں، تم تھک گئے ہو تو ایک بھی پڑھ لو، اگر 2 نوافل فرضوں کے بعد آپ نے پڑھ لیے ہیں، ایک بھی پڑھ لو، یہ رات کی نماز آپ کی ہو جائے گی۔ حالانکہ ابھی رات نہیں ہے، رات سے مراد ہوتی ہے گہری، اور شام جو عشاء کی نماز ہے وہ شام کا رات کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے، اس کا ٹائم نہیں ہوا۔ لیکن اللہ کی رحمت نے کہا کہ دوبارہ اٹھ کر نماز پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے، رات کی نماز، تو تم اس کے آخری حصے میں بھی پڑھ لو گے تو نماز ہو جائے گی۔ تو جتنے بھی نیکی کے کام ہوتے ہیں، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، ان کے لیے فارمولہ ایک ہی ہے، مستطاعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے بس اتنی نیکی کر لو، جتنی 1 کی ہے 1 پڑھ لو، 3 کی ہے 3 پڑھ لو۔ میں بات سمجھا سکا یا نہیں؟ تو یہ لڑائی والی بات نہیں، لوگوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ رات کو قیام کرنا تھا تراویح کے لیے کہ قرآن پڑھنا ہے، تو لوگوں نے لڑائی شروع کر دی، 20 ہے کہ 8 ہیں۔ بھئی اللہ کے بندو، دورہ کرنا ہے قرآن کا، کوئی کھڑے ہو کے 20 میں کر سکتا ہے وہ 20 میں کر لے، تھوڑا تھوڑا پڑھے، رکوع سجود کرے تو آسانی۔ مسلسل لمبا قیام کچھ مشکل ہو جاتا ہے، نہیں کر سکتے تو 20 پڑھ لو، کر سکتے ہو تو 8 پڑھ لو، کوئی مشکل ہے؟ لیکن لڑنا ہو تو آٹا گوندی تو ہلدی کیوں ہے، اس پہ بھی لڑائی ہو جاتی ہے۔ لیکن وہاں ہوتا ہے وہی ہے جو آپ فرمایا کرتے ہیں، نہ پڑھنے والے کو پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ سننے والے کو پتا کیا دورہ کر رہا ہوں۔ سر یہاں پہ ہم قرآن سیکھتے ہیں تو 2-1 آیات میں گھنٹہ پتہ نہیں چلتا۔ اب قرآن پاک کو کم سے کم کتنی مدت میں، اور جس طرح ہم نے قرآن مکمل کرنا ہوتا ہے، تو جو روح قرآن جس طرح آپ سے ہم سیکھتے ہیں تو وہ تو اس میں مقصد نہیں آتا۔ اس میں جو تواتر کے ساتھ بھی پڑھا جائے تو یہ 30 سالوں میں پڑھا جاتا ہے، جس طرح آپ پڑھتے 30 سال لگیں گے اگر اس طرح پڑھیں تو۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کب شروع کیا تھا جی؟ 11 سال زیادہ ہو گئے، 4 میں 3-4 میں شروع ہوا تھا۔ نہیں وہ ڈسکنٹینیو ہو گیا تھا۔ نہیں یہ نہیں ڈسکنٹینیو ہوا، وہاں سے پھر ساندھے چلا گیا تو کام جاری رہا، رکا نہیں ہے۔ لیکن یہ لائبریری سے سٹارٹ ہوگا نا یہ جو کورس ہے؟ کون سا؟ نہیں، پہلے ساندھے سے شروع ہوا تھا، پھر ڈاکٹر صاحب کے کلینک پہ، ڈاکٹر صاحبہ کے، وہاں سے ہوتا ہوا پھر واپس ساندھے پہ چلا گیا، ساندھے سے یہاں آ گیا۔ یہ والا کورس ساندھے میں پہلے سے شروع، پہلے اسپارے سے، ٹھیک ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب والا تو ہم 26 تک پہنچ گئے تھے، وہ بھی 26 تک پہنچ گئے، ہم نے پھر یکم سے کر وہ اور تھا
وہ اور تھا، وہ صرف یہ تھا کہ میرے ساتھ ترجمہ کرے. میں کلمہ بولتا جاتا تھا، لوگ بولتے تھے، جواب دیتے تھے. تو بہت مختصر سی تشریح. وہ رول ہوتا ہے. ہاں جی مجھے بھی کافی سورہ بقرہ میں شامل. ہاں جی وہ ساندھے میں شروع کیا تھا، یہ اس کا تسلسل ہے. سر جو میرا سوال ہے کہ مطلب جو دورہ تراویح میں سنتے ہیں ویسے قرآن پاک مکمل کرنے کی کوشش. دیکھیں آپ ایک دفعہ ابھی تو اس لیول پہ نہیں آئے کہ قرآن حکیم پڑھا جا رہا ہو اور آپ کو ڈائریکٹ سمجھ آئے. ابھی نہیں آپ اس لیول پہ پہنچے. عرب ان کو ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ان کو ڈائریکٹ سمجھ آتے تھے، الا کہ جو کلمات کہیں کہیں ایسے آ جاتے تو رسول سے بعد میں پوچھ لیتے تو ان کو معنی سمجھ آ جاتے. ان کا تو دورہ کافی تھا، وہ اس لیے وہ کرتے تھے. ہمارے لیے تو یہ ہے جتنا وقت نکالو. اہل علم نے تفسیر کے اندر اتنا کام کر دیا ہوا ہے، کسی تفسیر کو لو، آپ کچھ آیات پڑھ لو. آپ تو اتنی جلدی نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ پکی بات ہے کہ اگر روزانہ 1 گھنٹہ دیں، روزانہ 1 گھنٹہ دیں تو اگلا سال آئے گا آپ کا قرآن حکیم مکمل ہو چکا ہوگا. یہ پکی بات ہے. مولانا مرتضیٰ صاحب ایسے کیا کرتے پہلے ترجمہ. ہاں جی انہوں نے تلاوت کرنی ہوتی تھی، وہ بتا دیتے تھے کہ بھئی یار یہ ہے، اس کا موضوع یہ ہے، یہ چھوٹا سا. پھر اس کے بعد وہ کافی لوگوں کو ڈاکٹر مرتضیٰ ملک صاحب نے اس کا بہت جی جی، لیکن اس کا سہرا جو لگتا ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے، اچھا جنہوں نے 50 سال اس کی پوری خدمت کی. مولانا احمد علی لاہوری کے سیدھے لاہور میں جی انہوں نے کام کیا، ہم نے اخبار میں پڑھا ہے. بہت بڑا کام کیا تھا اپنے زمانے میں، بہت بڑا کام تھا قرآن کے حوالے سے. بلکہ تدریس کا جو سلسلہ ہے، جو لوگوں تک پہنچانے کا، لاہور کے اندر لاہوری صاحب کا کام ہے، شیرا والا گیٹ سے. بہت بڑا کام ہے. ایک آدمی دین انڈیا کے فوت ہو گئے، جو کافی عمر پائی ہے، وحید الدین خان صاحب. ان کی سیرت جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ بہتر ہے. ایک اور کوئی سیرت آپ کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہونی چاہیے جو بھی آپ پڑھیں. جی یعنی آپ کا جو ریسیونگ اینڈ ہے وہ تو آپ کا ہے نا، تو ہونی وہ چاہیے کتاب جو آپ کو سمجھ آ سکے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں سب سے پہلے اگر کوئی کتاب پڑھنی ہے تو محمد عربی انڈیا کے مصنف ہیں عنایت اللہ سبحانی. عنایت اللہ سبحانی رجم کی سزا کے اوپر انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی سعودی عرب سے. میری ان سے کئی ملاقاتیں ہیں. ان کی کتاب مختصر ہے، اس کو پڑھ لیں. کیا نام ہے؟ محمد عربی. اردو بازار میں یہ ملتی ہے، اسلامی پبلیکیشن سے یہ ساری کتابیں مل جاتی ہیں. لیکن جس نے یہ پڑھ لی ہے اس کے بعد وہ پڑھے محسن انسانیت. نعیم صدیقی صاحب کی کتاب ہے، بڑی ہی خوبصورت کتاب ہے، علمی اعتبار سے بھی اور آپ کے جذبات کو ساتھ لے کر چلتی. وہ واقعات جو کہ جنہوں نے اس زمانے میں لوگوں کو انگیز کیا اور لوگ ساتھ ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے لگ گئے، ان سارے واقعات کو انہوں نے کلیکٹ کیا ہے اور انہی جذبات کو اندر بھر دیا کیونکہ وہ شاعر تھے. پھر معلومات خالی لینے کے لیے، خالی صرف معلومات لینے کے لیے
آسان ترین زبان میں خود ہی ترجمہ کیا ہے اپنی ہی عربی کتاب کا، اس کا نام ہے الرحیق المختوم، انڈیا سے لکھی گئی۔ یہ معلومات بہت زبردست ہیں، اتھینٹک ہیں، ان کو فرسٹ پرائز بھی ملا تھا میرے خیال، اسی پہ ملا تھا۔ بہت زبردست کتاب ہے، کتابیں بے شمار ہیں۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ میرا لیول کیا ہے، مجھے کہاں سے ابتدا کرنی ہے۔ ایک محمد عربی ہے، مصر میں لکھی گئی ہے، اسی نام سے ہے، وہ ذرا بڑی کتاب ہے، وہ میں نے ابھی نہیں کہی، جو مجھے کہ یہ میں نے پڑھ لی ہے، پھر میں اسے کہوں گا اچھا وہ بھی پڑھ لے۔ وہ میگزین چھپتا تھا جنہوں نے وہ 13-14 ان کی ایڈیشن تھی، مل نہیں رہا، اسی یار بند ہوگی پبلیکیشن ہوگی۔ نبی سے انہوں نے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ کسی جگہ تراویح کے بعد خلاصہ بیان کرتے ہیں؟ جی نہیں، میں ابھی یہ اعزاز نصیب نہیں ہوا، بس آپ تک بات پہنچ جائے میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ دعا کر لیں۔ دعا کر لیں۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ پونا۔ ٹائم کیا رکھیں اس کا؟ 6 بجے۔ 6 بجے ٹھیک ہے۔ اور لوگ مانیٹر کہتے ہیں ڈرتے جاتے، کوئی مانیٹر سب ناراض رہا، اسی بھی ڈرنے ہیں، کسی کی جرت ہے نا سامنے کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو صحت نہ رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے۔ یا اللہ، قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے۔ یا اللہ، قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے، اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الف لام